نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اور ان میں توبہ کے مضمون کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جب آدمی گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، اور احادیث طیبہ میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، اور گناہ کرنا گویا اس کی عادت بن چکی تھی، اور وہ اپنی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ چنانچہ ایک حاجت مند اور ضرورت مند عورت کو اس نے اس وقت میں 60 روپے دیے اور اس کو گناہ کے کام پر آمادہ کیا۔ وہ عورت حاجت مند تھی، ضرورت مند تھی، اس نے حامی بھر لی اور وقت طے ہو گیا، اور اس وقت پر وہ عورت جب اس کے پاس پہنچی تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تیری یہ حالت کیوں ہے ایسی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں اللہ کے خوف سے لرز رہی ہوں، اللہ کا خوف مجھے دامنگیر ہے، اور جو کام میں آج کرنے جا رہی ہوں یہ کام میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، اور اللہ کے خوف سے اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کیا تو واقعی اللہ کے خوف سے لرز رہی ہے، اور واقعی اللہ کا خوف تیرے دل میں موجزن ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو اللہ کے خوف سے اس قدر گھبرا رہی ہے کہ تیرے جسم پر لرزہ طاری ہے، تو میں تو زیادہ لائق ہوں اس کے لیے کہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہوں، اللہ سے ڈروں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کروں۔ جا، میں نے جو تجھے وہ 60 روپے دیے تھے وہ تجھے ہدیہ ہو گئے، اس کی واپسی کا بھی مطالبہ نہیں ہے، اور آئندہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی میں گناہ کے کام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ خدا کا کرنا دیکھیں کہ رات کو یہ آدمی گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور گناہوں سے اپنا پیچھا چھڑا رہا ہے، اور اللہ کے خوف سے وہ بھی لرز رہا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے تو اس کی وفات ہو جاتی ہے۔
اور خدا کا غیبی نظام دیکھیں کہ قدرت کی طرف سے اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص بخشا ہوا ہے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کا خوف جب اس کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا کہ کبھی اس نے گناہ کیے ہی نہ ہوں، اور یہی توبہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور جس حد تک ممکن ہو سکے دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب